ملکہ بلقیس نے کہا نہیں، بڑے بادشاہ جب کسی چھوٹی بستیوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں تو افسدوہا، وہاں بہت برا فساد پھیلاتے ہیں، وجعلوا اعزت اہلہا اذلہ، اور وہاں کے معززین لوگوں کو یا معزز مقامات کو بھی خراب اور ویراں کر دیتے ہیں، ان کی توہین اور بے عزتی کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور ایسے ہوتا بھی رہا ہے اور ہوتا بھی رہے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے، اللہ نے ان کو کیسی حکومت عطا فرمائی تھی۔ قصہ تو لمبا ہے، اس طرف نہیں جاتے، مختصر نہیں ہے کہ انہوں نے جب ہدہد نے آ کر ان کو خبر دی کہ ایک ایسی حکومت میں نے دیکھ کے آیا ہوں کہ جہاں پر مملکت کی سربراہ ایک خاتون ہے اور لوگ اس کو خدا کی طرح عزت دیتے ہیں، ایسے مقام دیتے ہیں جیسے اللہ کو دیا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا اور ہدہد سے کہا یہ خط جا کر اس کو دے کر آ جاؤ۔ اس خط کا عنوان یہ تھا کہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ سورہ نمل کی یہ 2 آیتیں تھی، آیت نمبر 30 اور 31، اللہ نے ذکر کیا کہ بھئی اللہ کے نام کا یہ پیغام ہے تمہاری طرف، مسلمان ہو کر فوراً آ جاؤ، اسی میں تمہاری خیر ہے۔ اب یہ ہدہد نے جب خط اسے پہنچایا، پرندہ تھا، وہ اپنے محل کے اندر سو رہی تھی، دوپہر کا وقت آرام کر رہی تھی، اور جہاں اس کا تخت تھا اس تخت کے باہر 7 دروازے تھے، انہیں 7 دروازے کھلنے کے بعد اس تک پہنچا جاتا تھا۔ بڑی بادشاہ تھی، معمولی خاتون نہیں تھی، وہ بہت بڑی ایک ملکہ تھی، بڑی طاقت تھی اس کے پاس بھی۔ یہ یمن کے اندر ان کی حکومت تھی۔ وہ جب جاگی اس نے دیکھا کہ میرے تخت کے اوپر خط رکھا ہوا، یہ آیا کون ہے؟ دروازے سارے بند ہیں، یہ خط کیسے آیا؟ پریشان ہو گئی۔ خط پڑھا اس نے تو سمجھ گئی کہ یہ کوئی معمولی خط نہیں، کوئی بڑا دھمکی والا خط ہے۔ اس نے فوراً اجلاس بلایا، اپنی کابینہ کے لوگ بلائے اور خاص کر اپنے فوج کے جو سربراہان تھے تمام کو بلایا اور ان کے سامنے بات رکھی کہ افتونی فی امری، مجھے اس معاملے میں مشورہ دو، میں کیا کروں؟ یہ خط بڑا خطرناک قسم کا ہے۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، کہا میں خود سے کوئی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم لوگوں کو بلا کر مشورہ نہ کروں، اس لیے میں تمہیں بلایا ہے، میں نے، تم مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں، اس کا خط کا کیسے جواب دوں۔ قالوا نحن اولو قوہ واولو بأس شدید، وہ تو تھے ہی فوجی سارے، انہوں نے کہا ہمارا کام ہی لڑنا ہے اور لڑنے میں ہمارے کوئی مقابل نہیں ہے، اس وقت ہم سے کوئی لڑ نہیں سکتا۔ اولو قوہ واولو بأس شدید، طاقت بھی ہمارے پاس ہے اور جنگ بھی ہم ہی کر سکیں گے۔ اولو بأس، بأس کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اتنا طاقتور ہو کہ کسی کو پکڑ لے تو اسے کوئی چھڑا نہ سکے، ہم اتنے طاقت والے ہیں۔ والامر الیک، اب حکم دینا آپ کا کام ہے، ملکہ تھی، اس سے کہا حکم دینا آپ کا کام ہے۔ فانظری ماذا تأمرین، اب تمہاری مرضی ہے کہ جو حکم ہمیں دو، لڑنے کا تو ہم ابھی جاتے ہیں لڑنے کے لیے۔ جب یہ بات اس نے سنی تو اس نے کہا قالت، ذرا تسلی رکھو، اطمینان سے میری بات سنو، پہلے ان لوگوں سے کہا اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے سنو بات۔ ان الملوک، انہوں نے ایک عجیب بات بتائی کہ یہ جو بڑے بادشاہ ہوتے ہیں، طاقتور مملکتیں ہوتی ہیں، طاقت والے جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، یہ ان کی عادت ہوتی ہے ہمیشہ اذا دخلوا قریہ، ملوک کہتے ہیں بڑے بادشاہ کو جس کی بادشاہت بڑی وسیع ہو، اور قریہ عربی میں کہتے ہیں چھوٹے سے گاؤں کو یا بستی کو یا کسی دیہات کو جہاں چند گاؤں آباد ہوں یا چند لوگ رہتے ہوں، اسے قریہ کہتے ہیں۔ تو کہا ان الملوک اذا دخلوا قریہ، جب یہ بادشاہ لوگ بڑے طاقتور کسی چھوٹی بستی پر چڑھائی کرتے ہیں نا تو افسدوہا، یہ بہت برا فساد پھیلاتے ہیں، پھر ان کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں۔ وجعلوا اعزت اہلہا اذلہ، اور کہا کہ یہ دوسرا کام یہ کیا کرتے ہیں کہ وہاں کے جو معزز محترم لوگ ہوتے ہیں جن کا احترام انسانی، انسان میں جس کا احترام ہوتا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو کسی طرف جہاد کے لیے روانہ فرماتے تھے نا تو خاص تاکید فرماتے تھے، بھائی خیال رکھنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، خواتین کو کچھ نہیں کہنا، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، بیماروں کو کچھ نہیں کہنا، معذوروں کو کچھ نہیں کہنا۔ یہ تاکید ہوتی تھی۔ بوڑھے یہ قوم کے معزز لوگ ہوتے ہیں، خواتین ان کا ویسے لوگ احترام کرتے ہیں، محترم خاتون ہے ہی محترم ہوتی ہیں، بچے جو اللہ کے نزدیک بھی پاک صاف ہیں وہ بھی محترم ہیں، اور جو بیمار ہوں وہ ویسے محترم ہوتے ہیں۔ تو ان چاروں کا خاص طور پر حضور صحابہ کو تاکید فرماتے تھے۔ 56 جنگیں صحابہ نے لڑی، یعنی صحابہ 56 جگہوں پر گئے، 56 مرتبہ حضور کی زندگی میں گئے، 27 مرتبہ حضور خود جنگوں میں شریک ہوئے ہیں۔ کسی ایک جنگ میں بھی یہ ثابت نہیں ہوا تھا آج تک کسی بچے کو قتل کیا ہو، کسی خاتون پہ ہاتھ اٹھایا ہو، کسی بوڑھے کو کچھ کہا ہو، یا کسی معذور بیمار کو کچھ کہا ہو، نہیں کہا کسی نے۔ جنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لڑنا۔ معذور کیا لڑے گا؟ بوڑھا کیا لڑے گا؟ خواتین کیا لڑیں گی؟ کسی ہاں جو خواتین محاذ پہ آگے لڑنے کے لیے، وہ معاملہ اس کا الگ ہے پھر، ورنہ نہیں کچھ کہنا۔ خیر، تو اللہ رب العزت کیا فرما دیں گے؟ اس خاتون ملکہ بلقیس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ایک تو یہ لوگ چڑھائی کریں گے چھوٹے کمزور علاقوں پر، اور دوسرا جب یہ چڑھائی کرتے ہیں نا تو پھر یہ دیکھتے ہیں کہ معززین لوگوں میں سے کون ہیں اور معزز مقام کون سا ہے، عزت اور احترام والی جگہ کون سی ہے، اس کو تباہ کریں گے۔ اور روئی زمین پر عزت اور احترام کی جگہ اللہ کے گھر ہوتے ہیں، مساجد ہوتی ہیں، اللہ کا گھر اللہ کی طرف منسوب ہے۔ وہ کہا یہ لوگ یہ کریں گے۔ آج سے کتنے 100 سال پہلے، یعنی 1450 سال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئے، ان سے پہلے 570 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا تھا، ان سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس وقت کی اس درمیان میں سلیمان علیہ السلام آئے تھے، یعنی اس زمانے کی بات ہے۔ اور اس زمانے میں یہ باتیں کس نے کی؟ خاتون نے کہی تھی، جس کو اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے۔ اور یہ قرآن کے اندر جو واقعات ہوتے ہیں یا جو باتیں ہوتی ہیں، یہ ویسے قصص و تلاوت کے لیے نہیں ہوتی ہیں، اس میں غور بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس خاتون کی وہ باتیں اللہ نے قرآن میں کیوں نقل کی ہیں؟ 2 باتیں بتانا مقصد۔ ایک تو یہ بتانا مقصد ہے کہ یہ انسان وہ ظالم مخلوق ہے، وہ ظالم مخلوق ہے، اس میں کمزور اور طاقتور کا کبھی بھی آپس میں دوستی نہیں ہو سکتی، یہ ہمیشہ کمزور کو روندے گا۔ یہ بتانا تھا کہ ان الملوک اذا دخلوا قریہ، بادشاہ حملہ کس پہ کرے گا؟ قریہ پہ کرے گا، بادشاہ پہ نہیں کرے گا۔ بادشاہت جس کی ہوگی نا، بڑا طاقت والا، وہ حملہ کس پہ کرے گا؟ قریہ پہ۔ قریہ کہتے ہیں چھوٹی بستی کو، کمزور بستی، اس پہ حملہ کرے گا ہمیشہ۔ جو کمزور ہوگا اس پہ حملہ کرے گا، اور اس میں کیا ہوگا؟ اس کے کئی فائدے اس نے حاصل کرنے ہوتے ہیں۔ دنیا کو ڈرانا بھی ہوتا ہے، دنیا پہ اپنا رعب بھی بٹھانا ہوتا ہے، اور کمزور کو مار کر دکھانا بھی تو میرے پاس طاقت ہے، تاکہ اور لوگ بھی سمجھیں۔ اس کو پتہ ہے کمزور جواب نہیں دے سکتا، کسی طاقتور کو اگر ایک تھپڑ مارے وہ آگے سے 2 مارے گا، اس لیے وہ کمزور کو ماریں گے ہمیشہ۔ تو کہا کہ یہ جو بڑے بادشاہ ہوں گے، بڑی طاقتیں ہوں گی، یہ ہمیشہ چھوٹوں پہ حملہ کریں گے، اپنے برابر پہ نہیں کریں گے۔ ان الملوک اذا دخلوا قریہ۔ اور دیکھ لیں آج تک اس جدت کے دور میں جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں، 2 بڑی طاقتیں کبھی آمنے سامنے جنگ نہیں کریں گی۔ مفادات کی جنگ ہوتی ہے، لیکن وہ دوسروں کے میدان میں جا کے لڑتے ہیں، دوسروں کو رونتے ہیں۔ ایک تو یہ بتانا تھا۔ دوسرا کیا بتایا کہ فرمایا کہ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، وہاں کے جو معززین ہوں گے ان کی بے توہین ہوگی، اور جو معزز و محترم جگہ ہوں گی ان کو وہ برباد کر دیں گے۔ یہ کام یہ کریں گے۔ بلکہ سورہ حج میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کا اگر بس چلے تو یہ نہ مسلمانوں کی مساجد کو چھوڑیں گے، نہ یہودیوں کے عبادت گاہوں کو چھوڑیں گے، نہ عیسائیوں کی عبادت گاہوں کو چھوڑیں گے، یعنی جس مذہب کی بھی جو عبادت گاہ ہوگی اسے ویران کریں گے، توڑیں گے۔ یہ 2 باتیں اس وقت ملکہ بلقیس نے کہی تھی، اللہ نے قرآن کے اندر محفوظ کرنی، آج وہ ہمارے سامنے آ رہی۔ اس وقت جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں، آپ اس سے پیچھے کی طرف جائیں، پیچھے کی طرف جائیں، پیچھے کی طرف جائیں، ہمیشہ طاقتور نے کمزور کو بلا وجہ مارا ہے، اور جب وہ چیخا چلایا تو اس کو دنیا کے سامنے یوں پیش کیا کہ دیکھو یہ مجھے آنکھیں دکھا رہا تھا، یہ مجھے آنکھیں دکھاتا ہے۔ جب 2 آدمی آپس میں لڑ پڑے، کمزور ہو بیچارہ،
طاقتور اس کو مارتے 4-5 تھپڑ، ہوا کسا سے کچھ بولے بھی کہتے چپ کرو مجھے آنکھیں دکھاتے ہو، وہ بیچارہ اپنی صفائی بھی نہیں پیش کر سکتا۔ یہ انسان کی فطرت رہی ہے شروع سے، اور یہ بات آج کی نہیں ہے، یہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ملکہ بلقیس نے کہی تھی، تو یہی چلی آ رہی جو اس وقت ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، بلکہ آج کل ہر جگہ یہ موضوع چل رہا ہے فلسطین کا۔ غزہ ہے کتنا بڑا کہ جس کے لیے 2 بحری بیڑے لا کر کھڑے کر دیے، وہ پورا غزہ ایک بحری بیڑے جتنا بھی نہیں ہے، پورا غزہ ایک بیڑے جتنا بھی نہیں ہے، لیکن 2 بحری بیڑے وہاں آ گئے، اور میرے خیال سے یہ وہی بحری ہوگا جو 65 میں چلا تھا وہاں سے، تو ابھی آ کر پہنچا ہوگا شاید وہی بیڑا ہو۔ تو خیر یہ اس چیز سے ہم گلہ شکوہ کریں، ہم جذباتی ہو رہے ہیں بہت زیادہ۔ ویسے انسان ہے اور مسلمان کی اللہ نے فطرت بتائی ہے کہ وہ غلط بات کو برداشت نہیں کرتا، جذباتی ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی بات دیکھتے کوئی ایسی غلط چیز تو غصہ ہو جاتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کأن الرمان عصر علی وجہ، آپ کا چہرہ ایسے لال ہو جاتا ہے جیسے چہرے پہ کسی نے انار نہ چھوڑ دیا ہو۔ لیکن غصہ ہونا یہ الگ چیز ہوتی ہے، جذباتیت الگ چیز ہوتی ہے۔ بعض دفعہ جذبات جوش ہوش کے بغیر انسان کو فائدہ نہیں دیتا، نقصان بھی دے دیتا۔ تو یہ تو دنیا کی فطرت ہے کہ ہمیشہ طاقتور نے کمزور کو مارنا ہے، کمزور کو دفاع کا حق بھی نہیں دینا، کہ 15-16 سال سے ان کو مارا جا رہا تھا، کوئی دنیا ان پہ کوئی نہیں پوچھتا تھا، ان کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، وہ بیچارے ہیں بس مار رہے تھے۔ لیکن جب انہوں نے کچھ چیخنا شروع کیا اب ساری دنیا خلاف ہو گئی ہے۔ یہ دنیا کی فطرت ہے، ایسا ہی ہوگا، ہر جگہ ہوگا، ہوتا بھی رہا۔ بلکہ بلقیس نے کیا کہا تھا، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، صرف اس نے اپنی تجربہ نہیں کہا، اس نے کہا ایسے ہوتا بھی رہا ہے اور ایسے ہوتا بھی رہے گا۔ كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، یفعلون یہ فعل مضارع کا صیغہ گزشتہ زمانے اور آنے والے زمانے دونوں کو بتاتا ہے، پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے اور آئندہ بھی ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ لیکن اس ایسے موقع پر اب کرنا کیا چاہیے، کمزور کو کیا کرنا چاہیے؟ جو کمزور ہیں یا کچھ بھی ہوں یا دوسرے ہم جیسے ہم لوگ ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ ہمیں بحیثیت مسلمان ہونے کے آج تک یہ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ بس بیت المقدس ہے کیا چیز، یہ بھی ہمیں نہیں پتہ۔ ہم اپنی اولاد کو کم سے کم اس بارے میں ضرور آگاہ کریں کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ کون سی جگہ تھی اور یہ کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، یہ اللہ نے کیا کون سے گھر بنایا، یہ کدھر ہے، کہاں پر، یہ کیوں ہے، کیا کس نے بنایا تھا، یہ کیا تھا۔ ہمارے سلیبس میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں، تو ہم اپنے گھر کے سلیبس میں چیزیں شامل کریں، خود بھی ان کو پڑھیں، اوروں کو بھی پڑھائیں، کم سے کم ہمارے دل سے اس کی حیثیت ختم تو نہ ہو، یہ ضرور کریں۔ ہم بعض دفعہ اتنے مرعوب ہو جاتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں اگر مسجد میں تبلیغی جماعت بھی آ جائے نا تو ہم بچوں کو بولتے ہیں بھائی مسجد میں زیادہ نہیں بیٹھنا، پتہ نہیں کہاں لے جائیں گے، یہ ادھر زیادہ نہیں بیٹھنا۔ اسرائیل کے اندر اپنے اسکولوں کے اندر بچوں کو اسلحے کو پڑھانے اور سکھانے کا ایک پیریڈ ہے، لازمی ہے، کوئی ان کو منع نہیں کرتا۔ باقاعدہ جس طرح عام سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں ایسے ہی ان کو ایک پیریڈ پورا پڑھایا جاتا ہے، ان کو سکھایا جاتا ہے اسلحہ کیسے چلانا ہے اور کیسے جوڑنا ہے، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کس پہ چلانا ہے، یہ بھی ان کو بتایا جاتا ہے۔ ہم تو نام نہیں لے سکتے اس چیز کا، لیکن وہاں یہ چیز ہے۔ تو ہم اللہ کا دین اور اللہ کے بنائے ہوئے شاعر کے بارے میں اپنے بچوں کو بتاتے ہوئے شرماتے ہیں۔ اگر بچے نے 5 وقت نماز پڑھ لی مسجد میں تو خطرے کی گھنٹی بج گئی، یہ بچہ مسجد میں آنا جانا زیادہ کر دیا، خیال کرنا ہی کہیں کسی کے ہاتھیں نہ چڑھ جائے۔ اتنے ہم حساس ہو گئے اپنے بچوں کے معاملے، اور یہی وجہ کہ ہم بے خبر ہیں، ہمیں نہیں پتہ اپنے دین کے بارے میں، نہیں پتہ کس چیز میں۔ تو پہلا کام ہم یہ کریں کہ کم سے کم یہ تو دیکھیں یہ کیا مسئلہ ہے، یہ فلسطین اور یہ جنگ ہو یہ کیوں ہوئی ہے، اور یہ کیوں لڑ رہے ہیں، کس چیز پہ لڑ رہے ہیں، وہ مسجد اقصیٰ و بیت المقدس، اور یہ کیا ہے اور کہاں پر ہے، پہلے یہ تو دیکھیں۔ دوسرا کام یہ کریں کہ جو ہمارے بس میں ہے نا وہ ہم کریں، ہم دشمن کو طاقت نہ پہنچائیں، اس کو پیٹرول نہ دیں۔ پیٹرول کیا ہے؟ ان کی بنائی ہوئی تمام مصنوعات ہم خریدیں، ہم استعمال کریں، اور جو وہ پیسہ لیں گے وہ وہاں پر اس پہ استعمال ہوگا۔ کم سے کم اتنا سوچیں کہ جتنی پروڈکٹ وہاں ان کی کمپنیز کی ہمارے پاس آ رہی ہیں اس کے متبادل اگر ہماری اپنی چیزیں موجود ہیں ہم وہ استعمال کریں۔ ٹھیک ہے کوالٹی میں فرق ہوگا، لیکن اس پر کوئی ایمان کو اور عقیدے کا دار و مدار نہیں ہے۔
اور جو چیزیں غیر ضروری ہیں ان کو تو چھوڑ دیں، ان کو تو چھوڑیں کم سے کم۔ پیپسی اور سیون کے بغیر اگر کھانا ہضم نہیں ہوتا نا تو ہم اس کی کوشش کریں، ہو جائے گا۔ اس سے پہلے بھی ہوتا تھا، ہمارے بڑے بھی کرتے تھے اور ٹھیک ٹھاک تھے وہ، نہ اتنے ہسپتال تھے نہ اتنے ڈاکٹر تھے۔ اب تو اسپتالوں میں مریضوں کی جگہ نہیں ملتی، لیکن کھانا ہم نے بچوں کو ایسے عادی بنایا ہوا ہے کہ ہم نے وہ چیزیں کھانی ہیں جو غیر ضروری ہیں۔ ہم مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہوں گے، امریکہ کے اندر پرائمری اسکولوں کے اندر یہ کولڈ ڈرنک پہ پابندی کیوں لگا دی ہے؟ آپ وہ زیادہ جانتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کے جو پرائمری اسکول ہوتا ہے وہاں کولڈ ڈرنک کو بچہ نہیں پی سکتا۔ ہم نے بچوں کو عادی ایسے کیا کہ وہ اس کے بغیر کھانا نہیں کھاتا۔ کچھ تو وجہ ہوگی نا۔ اور یہ غیر ضروری چیزیں ہم کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ ان غیر ضروری چیزوں سے ہم نے جو اپنی نیچرل چیزیں تھیں وہ ہم نے چھوڑ دی۔ بچہ بیمار ہوتا ہے، عام سی ایک بیماری یرکان کا ہر کسی کو ہو جاتا ہے، پیلیا جسے کہتے ہیں۔ اب اس میں یہ کہ طب کے لحاظ سے کہ اس کو گنے کا جوس پلاؤ، بچے کو نہیں پلا سکتے ہم، بڑی مشکل سے اس کو پلانا پڑتا ہے، اور اس کے سامنے پیپسی سیون اب رکھ دو پوری بوتل پی جائے گا۔ یہ کمزوری ہماری بھی تو ہے نا۔ ہم ایسے ان کے عادی بن گئے ہیں کہ اگر یہ چیزیں ہم نے بند کر دی شاید ہم بھوکے مر جائیں گے۔ اور کبھی بھی کوئی قوم اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ دوسروں کی چیزیں استعمال کرے گی۔ آپ یہ سب چیزیں بند کر دیں، اس کے متبادل آپ کے پاس 10 راستے نکل آئیں گے۔ 10 راستے، تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ یہ چیزیں چھوڑ دیں۔ میڈیسن میں وہ میڈیسن جو ان کی کمپنیز کی ہیں، فوڈز میں وہ چیزیں جو ان کی کمپنی چل رہی ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم چھوڑ دیں۔ ہم گھر میں کھانا کھائیں، گھر میں روٹی بنا کے کھلا دیں بچوں کو، چاول بنا کے کھلا دیں، نہ کھلائیں ان کو KFC اور میکڈونلڈ، بند کر دیں، ختم کرا دیں۔ اب ایک ساتھی کہنے لگے کہ جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں ملازمین، ان کا کیا ہوگا؟ اللہ نے ان کے رزق کے دروازے اور بہت سارے رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ان کا رزق مسلمان کے اوپر، مسلمان کو مارنے میں رکھا ہوا ہے تو نہ کھائے، نہ کمائے اسے، کہیں اور سے لیں۔ یہ چیز کم سے کم ہم کریں۔ یہ بعض دفعہ یہ باتیں غلط لگتی ہیں کیونکہ ہمارا مزاج بن گیا ہے، پتہ نہیں مولویوں کو پتہ نہیں، کوئی سوچتی نہیں، یہ اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ دنیا کی وہ قومیں جو بالکل تباہی کے دہانے پر گئی تھیں، انہوں نے اس چیز کو سمجھا، اپنی ملک کی ساری چیزیں سامنے لیں، آہستہ آہستہ ان کو پھر عروج کی طرف آ رہی ہیں۔ ہم زرعی ملک ہیں، اللہ نے زراعت کا بے شمار وسائل دیے ہوئے ہیں، کاروباری لحاظ سے ہمارے پاس انڈسٹریز موجود ہیں، ایک سے ایک ماہر فن موجود ہے۔ جب ان کو راستہ ملے گا یہ خود کریں گے۔ پانی کو کوئی راستہ نہیں دیتا، پانی اپنا ہنرمند اپنا راستہ خود بناتا ہے، اسی طرح ہر چیز راستے بنائے گی۔ تو یہ کام کریں، بجائے اس کے ہم تنقید شروع کریں۔ ایسے موقع آتا ہے جب بھی نا ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی عبادت تنقید کرنا ہوتی ہے، اور تنقید کس پہ کریں گے؟ یا تو اپنی دفاعی اداروں کو اٹھا لیں گے، ان پہ تنقید شروع کر دیں گے۔ یہ کوئی آسان کام تھوڑی ہے۔ ہر چیز میں اتنی جذباتیت نہیں جو میں اور آپ بیٹھ کر یہاں کرتے ہیں نا، یہ وہاں ان جگہوں پہ کرنے اتنا آسان نہیں ہوتا، دنیا کے سامنے جانا ہوتا ہے۔ میں تو بڑی آسانی سے کہتا ہوں اٹھا کے مار دو ان کو یہاں سے، پھینک دو ان کے اوپر ایٹم ہم یہاں سے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ تنقید ہم جو کرتے ہیں نا، اس تنقید سے پہلے سوچیں کہ رات کو میں پیپسی پی کر سویا تھا، صبح میں پیپسی سے ناشتہ کر رہا ہوں اور تنقید کر رہا ہوں کہ یہ فوج کیا کر رہی ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے کو بھی تو دیکھیں، جو میری پہنچ ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ صابن خریدتے جاتے ہیں ہم دیکھیں، اچھا یہ کون سی کمپنی کا ہے؟ یہ باہر کا ہے، یہ لو، امپورٹنٹ چیز ہے، لو۔ پھر ہم کہتے ہیں جی ہمارے ملک کی چیزیں اچھی نہیں ہیں، تو کیسے اچھی ہوں گی جب میں خود اچھا نہیں ہوں؟ میں خود اپنے ملک کی چیز نہیں خریدتا۔ میں ترکی جانا ہوں، ایک دفعہ ترکی میں نے 7 دن تک ہم 2 آدمی صرف ایک چیز ڈھونڈتے رہے کہ ہم 7 دن میں ڈھونڈیں گے۔ ہم نے سنا کہ ترک باہر کی چیزیں استعمال نہیں کرتے، اب ساری اپنی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں کہ کہاں پر ہمیں یہ پیپسی اور 7 اپ نظر آتی ہے۔ 7 دن میں ہمیں صرف ایک جگہ دکان کے اندر ایک فریج نظر آیا پیپسی کا، بس کسی جگہ نظر نہیں۔ سب وہ اپنی چیزیں استعمال کرتے ہیں، چاہے دنیا کا کوئی بھی آئے، کوئی بھی کھانے والا ہو، یہ کھانا ہمارا، یہ کھاؤ۔ تو یہ ہم اس چیز کو بھی دیکھیں، پھر اٹھا کے تنقیدیں شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مولویوں کو دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، جہاد کا وقت آ گیا یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس وقت یہ سب سے بڑا ایک خدمت دین سمجھی جاتی ہے۔ موبائل پہ بیٹھ کے لکھ دیں گے جی مولوی ایسے ویسے، یہ بڑا آسان کام ہے، بہت آسان کام ہے یہ، اور اس پر اتنا اجر ملتا ہے، اتنا اجر ملتا ہے کہ شیطان خوب لکھتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ صرف تنقید ہم کریں گے، بس کرتے کچھ نہیں ہے۔ یہ میں اپنے آپ سے شروع کر رہا ہوں کہ ہم خود ان چیزوں پہ غور کریں کہ ہم نے یہ کیا بھی ہے، کچھ نہیں کیا۔ تیسرا کام دعا کرنا، اس پر بھی ایک عجیب مسئلہ چلا ہوا ہے۔ آج کل آپ سوشل میڈیا اٹھائیں، دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا، دعاؤں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ بھی وہی لوگ ہیں
یہ وہی لوگ ہیں جو ان کے ہمدرد ہیں. دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا. اگر دعاؤں سے کچھ نہ ہوتا تو میرے نبی بدر میں جا کر پوری رات بیٹھ کر خیمے میں دعا نہ مانگتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صبح آئے، فرمایا یا رسول اللہ پوری رات بیٹھ کر آپ نے دعائیں مانگی، تھک گئے، بس کر دیں، تھک گئے آپ. اور دعا کیا مانگی تھی؟ فرمایا اے اللہ میرے پاس اتنے ہی لوگ تھے، یہی تھے، یہ جو میں لے کر آیا ہوں 313، پیچھے کوئی نہیں ہے. یہ ختم ہو گئے تو پیچھے نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا باقی. اور پھر اللہ نے جو فتح دی، حضور نے اٹھ کر بتایا فلاں ادھر مرے گا، فلاں ادھر مرے گا، فلاں ادھر مرے گا. ہم کہتے ہیں دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ سے بھی اتنے نا امید، بلکہ اللہ سے تو ہم گویا کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں. من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو مسلمان دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں. ہے ایمان اس پر نا؟ تو پھر کیوں کہتے دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا؟ یہ ایک قسم کے ہمارے اندر وہ زہر ڈالی جا رہی ہے، دعائیں چھوڑیں، ان سے کچھ نہیں ہوتا. جنگوں میں دعائیں کرتے ہیں اور کچھ کر نہیں سکتے، ہاتھ میرے لمبے نہیں ہیں تو بیٹھ کے دعا بھی نہ کروں. قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے بتاؤ جب یہ حالات تھے تم نے کیا کیا تھا؟ ہم کہیں گے اللہ ہم نے درخواست لکھ کر آپ کے سامنے پیش کی تھی، کرنے والے تو آپ تھے، کرنے والے آپ تھے، ہم آپ کے سامنے آئے تھے. کتنے نے تہجد میں اٹھ کر دعا کی ہے جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر تنقیدیں کرتے ہیں؟ کتنے نے فجر کی نماز میں دعا کی ہے؟ کتنے جنہوں نے انفرادی طور پر، اجتماعی نہیں، اجتماعی دکھلاوا ہے، اجتماعی دعاؤں کا میں قائل نہیں ہوں، میں تو مجبوراً کرتا ہوں. سیدھی بات آپ کو بتاؤں، آپ لوگ راضی نہیں ہوتے ہو کہ جب تک میں دعا میں آپ کا نام نہ لوں، آپ لوگ خوش نہیں ہوتے ہو، ناراض ہوتے ہو، اس لیے میں نام لیتا ہوں. دعا وہ ہے جو تہجد میں اٹھ کر کی جاتی ہے. کون کرتا ہے؟ کس نے کی ہے؟ تہجد پڑھے ہوئے بھی زمانہ ہو گیا ہے. دعا نہیں کرے، دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا. یہ مولویوں کی باتیں ہیں، دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا. دعاؤں سے کچھ نہ ہوتا نا تو یہ ایمان اور اسلام یہاں ہمارے پاس موجود نہ ہوتا. کم سے کم اتنا تو موجود ہے نا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے کان میں اذان دے دیتے ہیں، اتنا تو موجود ہے. اور جب مرتے ہیں کوئی جنازہ پڑھا دیتا ہے، اتنا تو موجود ہے نا. یہ سب دعاؤں کی برکت سے ہے. راتوں کو اٹھ کر اللہ کے نبی جب روتے تھے دعائیں مانگتے تھے، یہ اس دعا کا نتیجہ. اس لیے دعاؤں سے سب کچھ ہوتا ہے، بشرطے کہ دعائیں مانگنے والا ہو، دعائیں مانگنے والا ہو، دعائیں پڑھنے والا نہ ہو. ہم پڑھواتے ہیں امام سے دعا، امام صاحب پرچی لکھی میرا فلاں بیمار ہے دعا کر دیں، امام صاحب اللہ تعالیٰ کو صحت دے، آمین. کون ہے جی؟ پتہ نہیں کون ہے. نہ دل سے آمین نکلتی ہے، نہ زبان سے الفاظ ساتھ دیتے ہیں. ہماری دل میں جو دعا جب تک نہیں ہوگی، ذہن ہمارا ساتھ نہیں ہوتا، وہ کون سی دعا ہے؟ اللہ بھی کہتے ہیں یہ مجھے مشورے دے رہے ہیں، دعا نہیں کر رہے. اللہ یہ کام کر دیں، اللہ میں یہ کام کر دیں، یہ اللہ کو مشورے دے جا رہے ہیں. یہ دعا نہیں ہوتی. اللہ مشوروں کی محتاج نہیں، دعائیں مانگی چاہیے. اور چوتھا کام جو کرنے کا ہے نا، جو اصل کام کرنے کا ہے، چوتھا کام جو ہم آج کل کے نوجوان نسل جو 24 گھنٹے اپنے ہاتھ میں موبائل رکھے پھر رہے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے، حتیٰ کہ نماز کا سلام پھرتا ہے تو اللہ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہی سب سے پہلے موبائل نکلتا ہے. کس کا میسج آیا تھا، کس کا گیا تھا. اس کو ہم کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ ایک چیز اگر ہمارے پاس ہے اس کو ہم صحیح کام پہ کیوں نہ استعمال کریں؟ اس سوشل میڈیا کے ذریعے ہم دنیا میں آواز تو اٹھائیں، آواز تو اٹھائیں ان کے لیے، مظلوموں کے لیے، کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا. کتنے لوگوں نے آواز اٹھائی ہے اس پر؟ کوئی نہیں، سوائے اس کے کہ تنقید کر کے ہم کہتے ہیں حق تو میں نے ادا کر دیا. میں تو سچ بولتا ہوں. سچ اگلوں کو کڑوا لگتا ہے. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے دنیا کا. جو لوگ کہتے ہیں سچ کڑوا ہوتا ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا جملہ ہے. سچ کبھی کڑوا نہیں ہوتا. سچ بولنے والا کڑوا بولتا ہے. یہ قرآن میرے ہاتھ میں، یہ سچ ہے، کڑوا لگتا ہے یہ؟ اللہ کے نبی کی ہر بات سچی ہے، کڑوی لگتی ہے؟ نہیں لگتی نا. میری اور آپ کی بات کیوں کڑوی لگتی ہے؟ یہ ہماری زبان کڑوی ہے. ہم کڑوی زبان بولتے ہیں تب بھی کڑوا لگتا ہے. سچ کڑوا نہیں ہوتا. میں تو سچ بولتا ہوں، ان سے برداشت نہیں ہوتا. تو اس لیے ہم سوشل میڈیا کے ذریعے، ہمارے پاس وسائل نہیں موجود ہیں، اس کے ذریعے آواز اٹھائیں، دنیا تک یہ پیغام پہنچائیں، ایک ایک بات دنیا کے کونے تک. اور آج کا زمانہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو میڈیا کی جنگ کہیں تو یہ سب سے بڑا وہ ہے، سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے جنگ. آپ جھوٹ کو سچ بنا کر ہزاروں لوگوں سے منوا سکتے ہیں، ہزاروں لوگوں سے. اور یہ ہمارے سامنے کئی مثالیں آئی ہیں. جھوٹ کو سچ بنا دیں. سچ سے مراد ہے کہ لوگوں کو ماننے پر مجبور کر دیں، ایسا بنا دیں. اور یہاں تو جھوٹ نہیں ہے تو سچ ہے. اس سچ کو دنیا کے سامنے رکھیں کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ بھئی ساری دنیا اکٹھے ہو گئی ایک چھوٹے سے. اور اس کے کیوں 14-15 سال سے اس کو مارا جا رہا تھا. جب اس نے اپنے خلاف اٹھ کیا تو اب سارے کہتے ہیں یہ ظلم ہو گیا، یہ ظالم. وہ بڑے صاحب بہادر بھی پہنچ گئے اور بیڑی بیڑے بھی پہنچ گئے اور جہاز بھی پہنچ رہے ہیں، اسلحے بھی پہنچ رہے ہیں.
اور ان کے لیے دوائیں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے. اور مارا کہاں جا رہا ہے؟ ہسپتالوں کو, مساجد کو. جو کام اللہ کے نبی منع کرتے تھے, بچوں کو نہیں مارنا, اللہ کے نبی کہا کرتے تھے, خواتین کو ہاتھ نہیں اٹھانا, اس پہ بوڑھوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا, بیماروں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا. آپ دکھا دیں حضور کی پوری زندگی میں 27 جنگیں اور 56 غزوات میں ایک غزوے میں کسی خاتون کو مارا ہے؟ ایک غزوے میں بچے کو مارا ہے؟ ایک غزوے میں کسی بوڑھے کو یا بیمار کو ہاتھ لگایا؟ نہیں لگایا. اور یہ ان کے بارے میں اللہ کے قرآن کیا کہتا ہے کہ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً. یہ عزت والی جگہ کو دیکھ کر اسی کو نشانہ بناتے ہیں, اسی کو خراب کرتے ہیں. تو یہ تو دنیا کی فطرت ہے. ہم جذباتیت سے بڑھ کر, جوش سے ہٹ کر, ہوش میں رہ کر وہ کام کریں جس سے دنیا کو فائدہ ملے. اپنوں پہ تنقید, اپنے اداروں پہ تنقید اور اپنے لوگوں پہ تنقید اور اپنے ملک پہ تنقید, یہ کچھ نہیں کر رہے. ہم نے کیا کیا؟ میں تو پیپسی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں, اور میں کہتا ہوں پاکستان گورنمنٹ حملہ کر دے اس کے اوپر, اسرائیل پر. خود میں پیپسی نہیں چھوڑنے کو تیار, اس کے بغیر میرا کھانا نہیں ہضم ہوتا. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. خود بن کے دکھائیں, خود کچھ کر کے تو دکھائیں, پتہ چلے کہ ہاں عوام ہے, عوام ساتھ ہے, تب پتہ چلتا ہے کہ عوام ساتھ ہے. تو خود کچھ کریں. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے 2-4 کام ذہن میں آئے تھے نا, یہ کرنے کے وقت کے تقاضے ایسے ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہوں گی. ہو سکتا ہے میں نے جو بتائی یہ غلط ہوں, آپ اچھی چیز سوچ رہے ہوں گے. اس چیز پہ سوچیں گے جس کا فائدہ ہو, اس چیز پہ سوچیں. یہ تنقیدیں کرنا اور یہ شور شرابے کرنا اپنوں کے خلاف, مزید لوگوں کو اپنوں سے متنفر کرنا, یہ کوئی فائدہ والا, اپنے آپ کو مزید کمزور کرنا, مزید دنیا کے سامنے اپنی کمزوریاں ظاہر کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.